ہم گزشتہ نشست میں یہودی کے قصے تک پہنچے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عقبہ بن ابو جہل کسی برے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف ایک جمعیت لے کر بڑھ رہا ہے. ایسا فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے وہیں نپٹ لیا جائے. حضرت عبید اللہ بن الجرہ کی قیادت میں ایک دستہ ترتیب دے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، مگر وہ لوگ لڑنے کے بجائے نامعلوم وجوہات کی بنا پر واپس چلے گئے. اس کے بعد دوسرے سال حضرت عائشہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے شک والے مکان سے ان کی رخصتی ہوئی. یہ ایک بہت ہی سیدھی سادی تقریب تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر کی رہائش گاہ پہ تشریف لائے. ادھر دلہن والوں نے حضرت عائشہ کو دلہن بنایا اور مہمانوں کی وہاں حاضر کے ساتھ تواضع کر کے رخصت کر دیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو ام المومنین حضرت سودا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن بنایا. ان کے لیے دونوں ہی باتیں نتیجے کا درست ہو. میکے میں ان کی آرائش وہاں والوں نے کی ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ میری والدہ نے اس دن مجھے سجایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مورخین کو مغالطہ ہوا ہو اور یہ حدیث اس موقع کی بابت ہو جس میں ان کا عقد ہوا تھا، کیونکہ اس روایت کے اگلے حصے میں جو بیان ہوا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میری والدہ مجھے بلا کر لے گئی، انہوں نے مجھے سجایا اور حضور کے ساتھ میرا عقد ہوا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر کھیلنے والی تھی، جبکہ یہاں راویوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی عمر بلوغیت کو پہنچ چکی تھی، لہذا تقریب رخصتی منعقد کی گئی ہے. حضرت صدا کا معاملہ تو وہ انتہائی ضعیف تھیں اور ان کی بھی شروع سے ہی خواہش تھی کہ حضور کسی نوعمر سے شادی کر لیں، اور ان کے ساتھ عقد میں ان کی پسند بھی شامل تھی، نہیں تو وہ پیش بھی تھیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ رخصت ہو کر بھی انہی کے حجرے میں تشریف لائیں اور پھر بعد میں ان کے لیے مسجد نبوی سے ملحقہ حجرہ ان کے لیے تعمیر ہوا. واللہ اعلم. بہرحال اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے فائدے کی ہے اور حضور نے ہمارے سکھانے کے لیے اپنی سنت قائم فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر انتہائی مالدار شخص تھے اور حضور سے بھی اپنے مدینہ کے حضور سے بھی، اور حضور بھی اب مدینے کے والی تھے. اس کے باوجود دھوم دھام نہ تھی. دوسرے دن حضور نے ولیمہ دیا، وہ بھی سادہ تھا. اس کے بعد جو اہم واقعہ نظر آتا ہے، حضرت ابوبکر کا جہاں نمایاں کردار نظر آتا ہے، وہ ہے غزوہ بدر. جب مسلمان مدینہ منورہ میں تھوڑا سانس لینے لگے تو یہ بات بھی کفار مکہ کو پسند نہ آئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ لڑ کر اجتماع اسلام کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے. اس کے لیے قافلہ شام بھیجا گیا جس میں سب نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، اور اس میں ہتھیار خاص طور پر آنے والے تھے، کیونکہ شام میں اس وقت ایک سپر پاور کی زیر انتظام ہونے کی وجہ سے اس صنعت میں بہت آگے تھا. جب حضور کو پتہ چلا تو سوچا کہ اس سامان کو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی چھین لیا جائے، جو اپنے بچاؤ کے لیے ضروری تھا. لہذا وہ مدینہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ قافلہ تو بچ نکلا، اور ابو سفیان جو کہ میر قافلہ تھا اس نے طرح بھیج دی کہ ہم بخیریت بچ نکلے ہیں، اس لیے اور اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. مگر ابو جہل نے ہیرا کیا اور ایک شخص کو کچھ رقم دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں ڈرامہ رچائے کہ قافلہ گر چکا ہے، اس کو بچانے کے لیے چلو. اس کی اس شرارت نے ٹلی ہوئی جنگ مسلمانوں کو مسلط کر دی، اس لیے کہ اس کے خیال میں یہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا بہترین موقع تھا. لہذا یہ لڑنے کے لیے ایسے بدر کے مقام پر پہنچ گئے. ادھر حضور کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بصورت وہی آ گیا کہ ہم نے تمہارے لیے لڑائی اور فتح مقدر فرما دی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے تصادم کا خطرہ نہ تھا، صرف بات قافلے پر ہی قابو پانے کی تھی. لہذا چلتے ہوئے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ سب کو ساتھ لیا اور نہ کہا
نہ ہی ویسی مدد کی ابھی کی جیسے کہ غزوہ تبوک میں بعد میں کی گئی، جو آپ آگے چل کر پڑھیں گے، ورنہ اس موقع پر بھی وہی صورتحال اور ثقافت اور تیاری کی نظر آتی جیسے وہاں حضور سے اسی وجہ سے لوگوں سے بعد میں عدم شرکت کے بارے میں جواب طلب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم کثیر تعداد اور مسلح لشکر کے مقابلے میں قلیل تعداد اور غیر مسلح لشکر کو بھی فتح دینے پر قادر ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس یقین کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مسلمان جہاں بھی لڑے زیادہ تر اسی صورتحال سے وابستہ رہے اور وہ بے خوفی سے لڑے اور ہمیشہ کامیاب و کامرا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی ساتھ تھے، مگر یہاں ان کی یا کسی اور کی فوجی تیاری میں کچھ خرچ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پہلی بار یہاں جو ان کا کردار نظر آتا ہے وہ ان کا یقین ہے کہ جب کفار کا لشکر سامنے آ کر خیمہ زن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو جو کہ مرکز میں تھا تشریف فرما ہو کر شرف قیام بخشا، اور اس کے باہر حضرت ابو بکر برہنہ تلوار لیے پہرا دے رہے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ زاری سن کر چپ نہ رہ سکے اور فرمایا میرے آقا آپ خود کو ہلکان نہ کریں، کیونکہ خدا نے وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی نزول وحی کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر تسلی دینا ایک رواجی بات ہے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین یقین حاصل تھا، جنہوں نے خدا کی خدائی کا بہت سا حصہ بچشم خود دیکھا تھا۔ ان کے یقین کی منزل اس سے بہت آگے تھی، بلکہ کائنات میں سب سے آگے تھی، اس لیے کہ وہ کامل ترین انسان اور ہر معاملے میں سب سے افضلیت کا درجہ لیے ہوئے تھے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو اللہ کے وعدے پر تردد تھا، بلکہ وہ شکر میں بھی کامل تھے، اور شکر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جس کا مظاہرہ یہ عبادت تھی، اور ہمیں بھی شکر سکھانا تھا۔ بہرحال دعا ختم ہوئی، نماز ادا فرمائی اور لشکر کو منظم کیا۔ وہ قوم جو کہ تنظیم کے نام سے پہلے نابلد تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ایک منظم قوم بن چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مرکز میں رہے اور دائیں حصے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا اور اللہ نے اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 ان کے لوگ مارے گئے جو زیادہ تر سردار تھے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 ہی قیدی بھی بنے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات کیا جائے۔ اس میں حضرت ابو بکر کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ان میں بھی ہمارے اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں، جبکہ حضرت عمر کی رائے مختلف تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ان میں بدرجہ عدم نظر آئی۔ اگر اس وقت سب کو قتل کر دیا جاتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کے لیے شاندار کارنامے انجام دیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اولاد نے مدتوں تک خلافت عباسیہ کے نام سے حکومت کی، جن میں ہارون رشید، مامون رشید اور صاحب تقوی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نام شامل ہیں۔ حضرت عباس کو رہائی اس طرح ملی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھا تو چہرہ متغیر ہو گیا۔ جان نثار رسول اس بات کو سمجھ گئے، ان کو بغیر فدیہ لیے رہا کر دیا۔ کسی نے ان کو گھوڑا بھی فراہم کر دیا اور وہ اس پر سوار ہو کر مکہ چلے گئے، مگر ایمان فتح مکہ سے صرف چند دن پہلے لائے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے میں آ کر ملے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے طرف تک پہنچ گئے تو انہوں نے پہلا کارنامہ ابو سفیان کو گرفتار کر کے انجام دیا۔ وما لنا الا البلاغ۔